کہ قرأ بفاتحۃ الکتاب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنازے کی نماز جو پڑھائی اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور امام نسائی کہتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، قرأ بفاتحۃ الکتاب و سورہ، ایک سورت بھی پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی پڑھی۔ تم نے سورت اڑا دیا تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہم نے فاتحہ اڑا دیا تو کیسے فرق پڑ گیا؟ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ خود بھی اضطراب رکھتی ہے۔ کیا پڑھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اس پر متفق نہیں ہے محدثین، سارے راوی اس پر متفق نہیں ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی یا بطور دعا پڑھی تھی۔ سورہ فاتحہ جہاں قرآن کا ایک حصہ ہے وہاں دعائیہ کلمات پر بھی تو مشتمل ہے۔ ارے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے؟ نہیں ہے، تو دعا بھی ہے نا۔ تو سورہ فاتحہ بطور دعا پڑھی تھی یا بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی، اس میں یہ بھی تصریح نہیں ہے۔ جب دعائیں پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ میں تو قرآن میں آئی ہوئی کوئی دعا اگر پڑھ دے تو کیا قباحت کی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھی، کیونکہ نماز جنازہ میں دعا ہی کا حکم ہی ہے پڑھنے کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم کسی مردے پر نماز پڑھو تو اس میں خالص دعا، یہ کون بتا رہا ہے؟ جنازے کی نماز خالص دعا ہے، یہ کون؟ امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں، یہ حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، امام ابو داؤد نقل کر رہے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فیہ الدعاء، جب تم کسی مردے پر نماز پڑھو تو اس میں خالص دعا پڑھو۔ اب یہ بتانے کے لیے کہ نماز جنازہ دعا نہیں ہے، نماز ہے، اور جب نماز ہے تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ادھر سے پیترا بنانے کے لیے۔ عقل کے اندھو، نماز اگر ہو جنازے کی نماز اور اس میں دعا کی حیثیت نہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز کی حیثیت نہیں ہے، نماز کی بھی حیثیت ہے، لیکن اس کی روح دعا بھی ہے، اس کی حیثیت دعا کی بھی ہے، اس کی حیثیت نماز کی بھی ہے، بعض حیثیت سے نماز اور بعض حیثیت سے دعا، کیونکہ نماز کی جو اصل روح ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ نماز کی اصل روح ہے رکوع اور سجود۔ حضور نے فرمایا لا صلاۃ بلا رکوع، وہ نماز کیسی جس میں رکوع نہیں؟ نماز بنتی ہے رکوع اور سجدے سے۔ اگر من کل الوجوہ نماز جنازہ نماز ہے اور اس میں دعا کی حیثیت غالب نہیں ہے، تو جیسے تم بتائے کہ قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے کہ نہیں جنازہ پڑھنے کے ٹائم؟ ہاں بھائی ہوتا ہے۔ پاک صاف ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی شرط ہے۔ اچھا، ایک امام ہوتا ہے باقی لوگ پیچھے مقتدی ہوتے ہیں نہیں؟ ہاں۔ سلام پھیرتے ہیں کہ نہیں نماز کی طرح؟ ہاں۔ تب مولوی صاحب یہ بھی بتلا دو کئے رکعت ہوئی؟ جنازہ کئے رکعت پڑھتے ہو؟ ارے بولو بھی تو، نماز کیسی ہے کہ رکعتیں نہیں بن رہی ہے؟ ظہر پڑھا آپ نے 4 رکعت فرض، مغرب پڑھا 3 رکعت بنی، عصر پڑھا 4 بنی، عشاء پڑھا 4 بنی، سنت پڑھا تو بھی رکعت بنی، جنازہ پڑھا تو رکعت کتنی بنی؟ پوچھو ابلیس صاحب سے۔ تو پڑھی تو نماز جنازہ، لیکن یہ تو بتائیے کہ پڑھ کر جب فارغ ہوئے سلام پھیرا نماز سے تو بنی کیا رکعت؟ رکعت ہے یہ نہیں ہے۔
لیجئے لڈو ہے لیکن دبایا تو پھسوس ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں ہاتھ میں۔ جب رکوع نہیں، جب سجدہ نہیں تو نماز کی اس میں اصلیت نہیں، شکل ہے نماز، شکل نماز کی ہے۔ اس لیے کچھ نماز کی شرائط اور نماز کی علامتیں بھی اس کے اندر ہیں، لیکن جو نماز کی اصل روح ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تو رکوع اور سجدہ ہے، اور رکوع سجدہ اس میں ہے ہی نہیں تو رکعت۔ اس لیے نماز جو ہوتی ہے وہ رکعت بنتی ہے، اور جنازے میں رکعت اگر بنتی ہو تو ابلیس صاحب بنا دیں گے، نہیں بنتی۔ اور اگر کسی کا انتقال نہ ہو، تم فرض نماز پڑھتے ہو تو کسی کے انتقال میں کے انتظار میں رہتے ہو کیا؟ نماز میں کسی مردے کا انتظار رہتا ہے کیا؟ اور کوئی مردہ ہی نہ ہو تو جنازہ ہوگی؟ بولیے۔ تو نماز کسی مردے کے اوپر موقوف نہیں ہوتی۔ یہ کیسی نماز ہے کہ مردے پر موقوف ہے؟ اس لیے موقوف ہے کہ یہ نماز کا ہے تو مردے کے لیے دعا ہے، جب مردہ ہی نہیں تو دعا کس کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ اندر سے اصل اس کی دعا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فیہ الدعاء، جب تم نماز پڑھو کسی مردے کی تو اس میں خالص دعا، اس میں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف دعا ہی دعا ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا آسمان پر چڑھتی نہیں، قبول نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ اسی لیے نماز جنازہ میں دعا کرنا ہے تو درود۔ تو آپ کو شکل نماز کی نظر آئی اور روح نظر نہیں آئی، تو سمجھ میں آیا کہ یہ سمندر کے اوپر سے گزر رہے تھے، کچھ کیکڑا ملا، کچھ کچھوا ملا، کچھ مچھلی ایک آدھ پکڑا گئی، اور پوچھا گیا کہ موتی کرنے لگے، موتی سمندر، کچھ کیکڑا ملا، کچھ کچھوا ملا، کچھ مچھلی ایک آدھ پکڑا گئی، اور پوچھا گیا کہ موتی کرنے لگے، موتی سمندر میں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن موتی سمندر میں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس ببلادنا بمعمول بقراءۃ الفاتحہ، ہمارے شہر مدینے میں یہ عمل میں ہے ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ بتاؤ، امام مالک کو مدینے کا عمل زیادہ معلوم تھا کہ اس ابلیس کو معلوم تھا؟ مدینے والے پڑھ نہیں رہے ہیں، مکے والے پڑھ نہیں رہے ہیں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں ہمارے شہر مکہ میں ہم جانتے ہی نہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے جب پڑھا اور سن لیا تو سننے والے نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا۔ آپ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھا؟ معلوم ہوا کہ عام طریقے سے یہ بات معلوم تھی کہ سورہ فاتحہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اسی لیے ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اتنا بتایا کہ یہ سنت و حق۔ دیکھو بخاری تو خالی نقل کر رہا ہے سنہ لتعلموا انہ سنہ، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ سنت ہے۔ امام نسائی نقل کر رہے ہیں کہ لتعلموا انہ سنت و حق، اس لیے پڑھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ بطور دعا کوئی پڑھ دیتا ہے نماز جنازہ میں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں دعا بھی ہے۔ تو بطور دعا پڑھا نہ کہ بطور سورہ فاتحہ پڑھا۔ بطور دعا پڑھی سورہ فاتحہ، نہ کہ بطور تلاوت قرآن پڑھا، تو اس سے کہاں اختلاف ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ،
سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ، 13-14 آدمی کا نام تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی المدونۃ الکبریٰ میں دیا ہوا ہے، لسٹ بنا کر کہ اتنے لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نہیں پڑھتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں پڑھتے تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ سب کا نام اڑا دیا۔ 1,24,000 صحابہ میں ملے کون؟ تو ایک عبداللہ ابن عباس، ایک ملے تو وہ بھی اس شرط کے ساتھ نہیں ملے کہ ہم بطور دعا نہیں پڑھتے ہیں، دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ دیا انہوں نے، دوسروں نے دعا ہی پڑھنی ہے اور دعائیں پڑھیں، تو دونوں کے عمل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے استدلال بچند وجوہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورت پڑھنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب اور سورت پڑھنے کا ذکر کیا ہے تو تم اور سورت کو کیوں نہیں دلیل بناتے؟ ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو بھی اور سورت بھی اس میں ملا لی ہو تو کوئی اور سورت بھی ہوگی جو دعا کے طور پر جس میں جملے ہوں گے تو دعا ہی پڑھنی تھی۔ تو کیا خصوصیت تھی سورہ فاتحہ کی؟ سورہ فاتحہ میں دعا کے کلمات تھے اور سورت میں کلمات تھے، تو اور دعائیہ کلمات جو قرآن میں آئے تھے عبداللہ ابن عباس نے پڑھ دیا، اس لیے کہ نبی کا حکم تھا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا فیہ الدعاء، تو انہوں نے دیکھا کہ دعا ہی پڑھنی ہے تو قرآنی دعا پڑھ لیا جائے، تو قرآنی دعا پڑھا تب بھی تو دعا کے خلاف نہیں ہوا۔ یہ تو جب ہوتا کہ جب دعا کے طور پر نہ پڑھتے۔ اور انہوں نے کہا کہ سنتن، تو سنت سے مراد یہاں سنت رسول اللہ نہیں ہے بلکہ سنتن کے بعد وحقن بھی ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہاں پر سنت سے سنت لغوی مراد ہے۔